كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن في عالم الإنسان. كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں کاموں کے آغاز میں، تو اس سے ہمیں فائدہ کیا ملتا ہے اور ہمیں فائدہ کیوں نہیں مل رہا؟ جو بسم اللہ پڑھتے ہیں ان کو فائدہ کیوں نہیں ملتا؟ شاید وہ مادی فوائد کے حوالے سے بولتے ہوئیں گے، اور جو نہیں پڑھ رہے ان کو کیا نقصان ہے؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں. پہلی وجہ میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ ہم لوگ زیادہ تر الفاظ پر زور دیتے. ہمارا خیال یہ ہے کہ جو الفاظ ہے صرف تاثیر اسی میں ہے. اگر میں کسی کا نام لوں، اس کو بار بار پکاروں، تو شاید اس کا یہ نام لینا مجھے اس شخص سے قریب کرے. شاید وہ شخص اسی سے خوش کہ یہ میرا زیادہ نام لے رہا. میں یہاں بیٹھے ایک ملک کا نام 33 بار 50 بار، تو شاید اس ملک کا ویزا مجھے اس لیے ملے کہ میں اس کا زیادہ نام لے رہا ہوں. حالانکہ الفاظ تو اس چیز کو پہچاننے کے لیے، جب میں کہتا ہوں بلی بلی، اس کا مطلب نہیں کہ بلیاں میرے قریب آ جائیں گی. بلی کا جب میں نام لیتا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک حیوان خاص، اس کو میں سمجھوں. میرا خیال یہ سب سے بڑا وجہ ہے کہ ہم نے الفاظ پر بڑا زور دیا کہ ہم الفاظ کو پڑھیں گے تو اس الفاظ میں خود ایک تاثیر مراد تک پہنچانے کے لیے. اگرچہ قرآن عظیم شان کے الفاظ تو یقیناً پر تاثیر، اعجاز کی حد تک پر تاثیر، مگر پھر علماء نے کہا کہ صرف الفاظ نہیں، اس کا نظم بھی ضروری ہے، اس کا معنی بھی ضروری ہے. اس میں شک نہیں کہ قرآن کے الفاظ خود شاندار ہیں. اسی تو علماء کہتے ہیں اگر آپ نے قرآن کو صرف لفظاً پڑھا تو ایک ایک حرف پر آپ کو نیکی ملے گی، مگر ساتھ علماء کرام یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا نظم بھی ضروری ہے، اس کا معنی بھی ضروری ہے. اگر میں سارا دن بولوں اقیم الصلاۃ اور نماز نہ پڑھوں تو کیا صرف اس پڑھنے سے اللہ مجھ سے راضی ہوگا؟ اگر میں 100 بار کہوں اللہ اللہ اور اللہ کے احکامات کو نہ مانوں تو کیا لفظ سے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا؟ اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ آپ نے جو الفاظ ہوتے اس کے معنی کو بھی جو آپ سمجھے، تو معلوم ہوا کہ ہم لوگ الفاظ پر زیادہ زور دیتے، اس کی سمجھ بوجھ پر زور نہیں دیتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، آج تک ہم نے پوچھا نہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ابتدا حرف بے سے کیوں ہے؟ اس میں اللہ کے 3 نام کیوں آئے ہیں؟ اس میں اللہ ہے اور اللہ کے 2 صفات آئے ہیں، رحمان اور رحیم، باقی کیوں نہیں آئے؟ اس کا معنی و مراد کیا ہے؟ تو ہم نے سمجھ کر اس کو نہیں پڑھا، ہم نے اس کو نہیں سمجھا. حالانکہ اللہ تعالیٰ واضح الفاظ میں فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ، اس چیز کے پیچھے مت پڑھ جس چیز کا تم کو علم نہیں. اس چیز پر موقوف مت کر اپنے کام کو جس کا تم کو علم نہیں. تو آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا علم نہیں ہے، آپ اس کو جانتے نہیں ہیں، تو ایک دفعہ جانو سمجھو پھر آگے بڑھو. ہم سمجھتے نہیں، ہم آگے بڑھتے. ایک بار پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سمجھا نہیں، دوسری مرتبہ پڑھا سمجھا نہیں، تیسری مرتبہ پڑھا سمجھا نہیں، بلکہ بعض ایسے دوست ہوتے 100 مرتبہ پڑھتے، آگے بڑھ رہے، سمجھ اس کو نہیں. جب ایک چیز کو آپ سمجھ بوجھ کر نہیں کریں گے تو اس کا تو رزلٹ نہیں آئے گا پھر. اور امام بخاری رحم اللہ نے اپنی کتاب بخاری شریف میں، اور اس میں ایک باب اس نے لکھا ہے، اس باب کی ابتدا اس نے کیا کیا؟ وہ فرماتے ہیں کہ العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل، پہلے علم حاصل کرو ایک چیز کا، پھر اس پر جب تک آپ کو علم نہیں تو عمل مت کرو. جب تک علم نہیں ہے بات مت کرو. تم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہو، تم کو اس کا علم ہے؟
تم بسم اللہ الرحمن الرحیم پر عمل کر رہے ہو, آپ کو علم ہے اس کا. تو ہم نے چیزوں کو سمجھا لیا. ہمارا خیال ہے کہ بس ان الفاظ میں ایک تاثیر ضرور ہے. اس وقت جب اس کو آپ عملی شکل دیں گے, اس وقت جب آپ اس کو سمجھیں گے, اگر آپ نہیں سمجھیں گے, عملی شکل نہیں دیں گے, تو نتیجہ تو نہیں نکلے گا. میرے خیال میں یہی وجہ ہے کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے اور ہمیں فائدہ نہیں مل رہا. پھر اپنے تئی کو خوش کرنے کے لیے کہ بھائی چلو اگر اس دنیا میں فائدہ نہیں, آخرت میں تو ہوگا. دیکھیں اللہ تعالیٰ ادھر بھی تو رحمان الرحیم ہے, ادھر کیوں فائدہ نہیں دیتا؟ ادھر تو دے گا, ادھر کیوں نہیں دیتا؟ پھر اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے ہم کہتے کہ یہ دنیا ہمارے لیے نہیں ہے, یہ دنیا کافروں کے لیے. یہ اپنے آپ کو خوش کرنے والی بات ہے. حالانکہ ہم پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہماری اس دنیا کو بھی اچھا بنا دے, ہماری اس دنیا کو بھی اچھا بنا دے, خدا ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا دے. اور جو دوسری وجہ ہے, تیسری وجہ, وہ یہ ہے کہ شعور و آگاہی اور اخلاص کا فقدان. بھلے ہم کو علم ہے مگر ہم کو شعور نہیں ہے. جب ایک کام کو آپ شعوری حوالے سے کریں گے اور آپ اس پر آگاہی رکھیں گے, اس میں اخلاص ہوگا, تو وہ کام پھر اپنا کام ہوگا. دیکھیں بہت سارے کام ہم بھی کرتے ہیں اور بہت سارے کام دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں, مگر ایک آدمی ایک دم اس کام سے نتیجہ برآمد کرتا اور 1000 آدمی نہیں کرتے, اس لیے کہ وہ آدمی شعوری حوالے سے کر رہا ہے اس کام کو بنسبت اس کے جو شعوری حوالے سے نہیں کر رہا. اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو شعوری حوالے سے آگاہی کے ساتھ پڑھیں اور اخلاص کے ساتھ پڑھیں, پھر کوئی وجہ نہیں کہ اس کا نتیجہ نہیں نکلے. اگر آپ مجھے دلیل مانگو تو آسان دلیل یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. یہی آیات کریمہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پڑھا کرتے تھے. تو ہم سب کو معلوم ہے کہ کئی سال میں اتنا فائدہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا کہ ہم ان کو ابھی گن نہیں سکتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اتنا فائدہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا کہ ہم اس کو گن نہیں سکتے. اس لیے کہ وہ شعوری طور پر اس کو پڑھتے تھے, آگاہی کے ساتھ پڑھتے تھے, اخلاص کے ساتھ پڑھتے تھے, تو انہوں نے فائدے لیے. اور آج ہماری حالت وہی فائدہ جو انہوں نے ہمیں دیے تھے وہ فائدہ ہم سے چن گئے. انہوں نے ہم کو عروج پر پہنچایا انہی آیاتوں کے حوالے سے. آج ہم زوال کی طرف گئے. معذرت کے ساتھ ایک بات کہوں گا, آپ دیکھیں غیر مسلم وہ صبح جب اٹھتے گھروں سے, شاید وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شاید نہیں پڑھتے, سواری میں بیٹھتے نہیں پڑھتے, ان کا ٹریفک کا نظام دیکھیں معذرت کے ساتھ. اور ہم سواری میں موٹر سائیکل پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس پر بیٹھتے, گاڑی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پڑھتے, گھر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر نکلتے. ہماری ٹریفک کی حالت دیکھیں. اس کا مطلب ہم عادتاً پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو, شعوری حوالے سے نہیں پڑھ رہے. اگر ہم شعوری حوالے سے پڑھ کر سوار ہوتے سواری پر تو یہ ٹریفک کی حالت نہیں ہوتی. ایک دوسرے پر چڑھ رہے, ایک دوسرے کا حق مار رہے. کیا اللہ کا حکم یہی ہے؟ کیا اللہ کی فرمانبرداری یہی ہے؟ کیا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی یہ درس دے رہے کہ حیوانوں سے بھی بدتر تم جو ہے زندگی گزارو؟ مزید معذرت کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا شادیوں میں, اپنے گھروں میں نہیں, جب کانا لگتا ہے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر حیوانوں کی طرح ٹوٹ پڑتے نہیں پڑتے. اس پر معلوم ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم شعور کے ساتھ نہیں پڑھ رہے, آگاہی کے ساتھ نہیں پڑھ رہے, اخلاص نہیں ہے, ورنہ ایسی حالت ہماری نہیں ہوتی. اللہ پاک سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. حياة القلب في القرآن سعادتنا مدى الأزمان وفيه الخير للإنسان ويطوي عثرة المجروح ويطوي